اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 112 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے، وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریان نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا اللہ، آپ کا خدا اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمت کی ایک خوان نازل فرمائے، کھانے کے لیے دسترخوان کھانا؟ عیسیٰ نے کہا، اگر تم سچے ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی فرمائش جس میں امتحان معلوم ہو نہ کرو۔ بے شک ایسی فرمائش جس میں امتحان ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین نہ بلکہ اللہ کا جانچ کرنا اور ٹیسٹ کرنا ہو، یہ تو بالکل مناسب نہیں۔ ایمان تو وہ ہے کہ بس ایمان دل میں یقین کر لیا، اللہ پر یقین کر لیا، بس اللہ ہے ایک واحد، ایک اللہ ہے، رب العالمین ہے، پورے عالم کا رب ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی ٹیسٹ یا کوئی ایگزامپل یا کوئی طرح کا جانچ کی ضرورت نہیں ہے، یہی یقین ہی تو ایمان ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم اگر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ عرض کرنے لگے، ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے برتن کچھ کھائیں، ہے نا، اور ہمارے دل کو آپ کی رسالت کا پورا اطمینان ہو جائے اور یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا تھا سچ فرمایا تھا، اور ہم لوگ اس پر گواہ رہیں، اور ہم لوگ اس پر گواہ رہے۔ دیکھیے وہ لوگوں نے کیا کہا، ہے نا، اس طرح کی باتیں کی۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیرے طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ بے شک مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کی، اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت نازل فرما کہ وہ دن ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا قرار پائے اور ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی دے اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر۔ بے شک یہ بات تو حقیقت ہے، سچ ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے اور وہ بہتر ہے، وہ اسی کی طرف سے تمام روزی ہے اور تمام عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رزق میں، ہماری بھی آمدنی میں برکت عطا فرمائے۔ اس آیت کو سننے والے اور جو آگے تک پھیلائے ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس آیت کے وسیلے سے ہم سب کی رزق میں، آمدنی میں برکت عطا فرما اور بہتری عطا فرما، آمین۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں خوان تو تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر یاد رہے کہ پھر تم میں سے جو بھی شخص اس کے بعد کافر ہوا تو میں اس کو یقین ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں کسی ایک پر بھی ویسی سخت عذاب نہ کروں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ جب وہ آزمائش
کرنی چاہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سخت بدلہ دینے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں عطا تو فرما دوں گا لیکن اس کے بعد کوئی کفر نہ کرے۔ بات تو صحیح ہے بھائی، بات تو بالکل حقیقت ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میرے ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے بے شک۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت میں عیسیٰ سے اللہ فرمائے گا کہ کیوں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے سبحان اللہ، میری تو یہ مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اچھا اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہی ہوگا کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ جو بھی ہم دل میں سوچتے ہیں وہ اللہ سب جانتا ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کیا ایسا کہا تھا کہ میری عبادت کرنا یا میری ماں کی عبادت کرنا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں، وہ کہیں گے بالکل نہیں، میں نے ایسا کہا نہیں۔ بہرحال میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ بے شک تو نے مجھے جو کچھ حکم دیا اس کے سوا تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پالنے والا ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور تو خود ہر چیز کا گواہ موجود ہے۔ بے شک اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اگر ان پر عذاب کرے گا تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے گا تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو باغ ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی آج کام آئے گی۔ ان کے لیے ہرے بھرے بہشت کی وہ باغات ہے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں آباد الآباد تک رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ
اللہ ہی کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین اور پوری کائنات کی تمام چیزیں کا مالک اللہ ہی ہے، تمام قدرت کا مالک اللہ ہی ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ ہم سب کو اس پر یقین ہے اور ہم سب جو ہے کہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھیو اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ہی رکھیو، ایمان پہ ہی اٹھائیو۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ یہ ہم لوگوں نے سورہ المائدہ مکمل کیا۔ المائدہ کا معنی ہوتا ہے ٹیبل، اور یہ جو آخر کی آیت ابھی جو ہم لوگوں نے تھوڑی سی پہلے سنی تھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان یعنی کہ جنت سے کھانا اتارے تاکہ ہم اسے کھائے پیے اور یقین کریں۔ تو یہ انہوں نے آزمانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور اللہ نے باقاعدہ جنت سے دسترخوان اتارا، باقاعدہ جنت سے دسترخوان اتارا، اس میں بہترین کھانے بھی تھے، لوگوں نے کھایا بھی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے کہ کھانے کے باوجود بھی وہ کفر کر گئے اور جو ہے کہ وہ نامراد ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب اترا اور وہ سور بن گئے اور ان کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی اور خوب سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں قوت دے، ہمیں صلاحیت دے اور ہم اس پر عمل کریں، ایسا بنا دیں۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔